السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں خیر خیریت سے ہوں اور آپ کی خیر خیریت مطلوب چاہتا ہوں. لوڈ شیڈنگ جاری و ساری ہے جناب، گرمی کا بے تحاشا یور ہے، مشینیں بند ہوئی ہیں، پکھے بند ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، ہر طرف خارش اور گرمی پھیلی ہوئی ہے. یہ کیا عزیزہ بات ہے، ساتھ اپنا خبر نامہ شروع کر دیا. یہ خبر نامہ نہیں، یہ میرا سفر نامہ ہے. فیصل آباد سے ہو کے آیا ہوں، اپنے انکل کو ملنے گیا تھا، اقبال صاحب کو. اچھا. وہ مجھے گھر نہیں مل رہا تھا، میں گھر ڈھونڈتا گلیوں میں بازاروں میں پھر رہا تھا. جدھر جاؤں ہر طرف لوگ تھڑوں پہ بیٹھ کے 12 ٹانی کھیڑ رہے ہیں، گجی چارہ کھیڑ رہے ہیں، تاش کھیڑ رہے ہیں. اچھا. اور میں نے کہا اتنے فارغ لوگ یار. ایک بندے کو میں نے کہا سارے باہر ویلے بیٹھے ہوئے اندر فیکٹریوں میں کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں بھائی جی اندر جا کے مشینوں کی ٹانگیں دمائیں ہم. وہ کہتے ہیں یہ کئی سال ہو گئے ہیں، مشینیں بیچاری چل ہی نہیں رہی، بتی نہیں آ رہی، اب تو مشینیں چلنا بھول گئی ہیں. کہیں 2-3 مہینے بعد بتی آتی ہے تو مشین پٹھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اسے کوئی ساٹ سوٹ لگتی ہوگی تو مستری سے پوچھتی ہوگی کہ چاچا میں کدھر نو چلنا ہے. بہت بری حالت ہے یار لوڈ شیڈنگ کے ساتھ. سارے پاکستان کی فیکٹریاں مشینیں بند پڑی ہوئی، لیکن ایک مشین بند نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے کون سی ہے؟ اب میری زبان ہی ہو سکتی. نہیں، ایک مشین ہے پاکستان میں جو 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی. وہ کون سی مشین ہے؟ چلو تمہاری ذہانت کا امتحان ہے، یہ بتاؤ. وہ کون سی ہے جناب؟ بتاؤ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں. کو پیدل چلنے والی ہوگی، بجلی والی نہیں ہو سکتی. بجلی والی مشین ہے اور بجلی سے چل رہی ہے، دڑا دڑ کام کر رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس وقت اپنے پورے پوٹینشیل پہ کام کر رہی ہے، فل پروڈکٹیوٹی. بتاؤ یار یہ کون سی خوشخبری ہے، سناؤ تو. میں نے یہ کہا خوشخبری ہے؟ خوشخبری قطعاً نہیں ہے، بلکہ اس مشین کا زیادہ چلنا جو ہے وہ بری خبر ہے. یار وہ تو میرے کو خراٹے مارنے والی مشین ہی ہوگی. ہار گئے. اس میں اتنا چھیڑنے والی کون سی بات ہے، ہمیشہ ہارتا ہی ہوں. میں جس مشین کا ذکر کر رہا ہوں وہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے پاکستان میں. 1 سیکنڈ کے لیے اس کو آرام نہیں دیا جا رہا. جس پہ نوٹ چھپتے ہیں؟ جی پاکستان میں اس پہ نوٹ چھپتے ہیں. تمہیں پتہ ہے مئی کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ہماری حکومت نے 53 ارب روپے کے نوٹ شائع کیے ہیں. 53 ارب روپے کے نوٹ. اس طرح ہم یومیہ تقریباً 3.5 ارب روپے کے نوٹ پرنٹ کر رہے ہیں. نہیں تو مہنگائی تو اور بڑھتی جا رہی ہے. اتنے نوٹ بھی اگر چھاپ رہے ہیں تو پھر لوگ امیر کیوں نہیں ہو رہے؟ تمہارے خیال میں نوٹ جتنے چھاپتے جو مہنگائی کم ہوتی جاتی ہے؟ یار اتنے نوٹ آ جائیں عوام کے پاس، اور کیا چاہیے؟ عقل مند آدمی، تم اتنے معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور مہنگائی بڑھتی ہے. ہاں مجھے پہلے بھی ایک سیانے بندے نے بتایا تھا، میں بھول جاتا ہوں، زیادہ نوٹ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں. انفلیشن اسے کہتے ہیں، افراط زر، یعنی زر میں اضافہ ہو جاتا ہے، روپیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کرنسی میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب اگر تمہاری جیب میں آج 1 روپے ہے تو اس میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا، تو اگلے دن وہ جو 100 پیسے ہیں، روپیہ ایک ہی رہے گا، لیکن اس میں ایک طرح سے 80 پیسے رہ جائیں گے، اس کے بعد 70 پیسے رہ جائیں گے. اور لیکن چیزیں جو ہیں وہ 1 روپے کی جو چیز تمہیں ایک دن پہلے میسر تھی وہ اگلے دن تمہیں 1 روپے 10 پیسے، اس سے اگلے دن 1 روپے 20 پیسے میں ملتی جائے گی. نہیں تو کس لیے یہ چھاپ رہے ہیں یار لوٹ؟ یہ بالکل وہی رویہ ہے جیسے آپ یوں سمجھ لو کہ نشئی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی چیزیں فروخت کرنے پر اتر آتا ہے نا، بالکل نوٹ چھاپنا بھی اسی طرح. جو غیر ذمہ دار حکومتیں ہوا کرتی ہیں، غیر ذمہ دار حکمران ہوا کرتے ہیں، اپنے اللہ تلوں کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، گڈ گورننس نہیں لاتے اکانومی میں. آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ منہ اٹھا کے نوٹ چھاپنے شروع کر دو. بہت آسان ہے اور یوں لگتا ہے کہ جناب ملک ترقی کی طرف گامزن ہے. ملک کی جو اکانومی ہے، معیشت جو ہے وہ کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہے اور چند دنوں کے بعد وہ کرپل کر جاتی ہے. نہیں تو ان کو یہ پتا نہیں ہے؟ پہلے کسی سیانے بندے نے ان کو بتایا نہیں؟ یہ حکومتیں سننے کے لیے تیار ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر بار بار اگر توجہ دلاتا ہے تو تمہارے خیال میں ہمارے حکمران سن لیں گے یہ بات اس کی؟ نہیں تو وہ جو گورنر ہے اسٹیٹ بینک کا، وہ کہے جا کے کہ بھائی جی گل سنو میری.
गुस्से में आके सुनाए ना। और कोई नहीं सुनता भाई यहाँ पे। Sir, is it some sort of hyperinflation? No, it's high blood pressure of sugar test and बस करो, खुदा का नाम लो। इकोनॉमी का मामला, अगर एक सिफर भी आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी खुद ही संभाल लो फिर। हाइपर इन्फ्लेशन तो खुदा न खास्ता बहुत खौफनाक सूरत होती है किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। नहीं, वैसे ये हाइपर इन्फेक्शन पे ट्यूब लगाए तो ठीक नहीं हो जाती। इन्फ्लेशन इन्फेक्शन नहीं अजीज साहब। Oh yes, inflation। हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो तो किसी मुल्क की इकोनॉमी को बिल्कुल क्रिपल करके रख देती है ना। यानी अगर कोई बहुत जागती हुई कौम भी हो, उसको भी उससे निकलते हुए 30 साल लग जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा, हमसे ज्यादा कौन जागता है? सारी रात सारा दिन हम तो जाग रहे होते हैं। खुदा न खास्ता हम तो अभी बहुत दूर है, अल्लाह ना करे कि हम हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए। अभी दूर दूर तक ऐसा कोई खदशा नहीं है, लेकिन बहरहाल बेदार मगज कौमें जो होती है वो हमेशा मामलात, इस तरह के जो मामलात है उन पर बहुत गहरी नजर रखते हैं और उससे निपटने के लिए इकदामात भी करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, हम तो रोती जागती कौम है। नहीं तो अगर हम नोट तड़ातड़ छाप रहे हैं तो हम इन्फेक्शन का शिकार क्यों नहीं हो रहे? खुदा, हम इन्फ्लेशन का शिकार इसलिए नहीं हो रहे कि पिछले कुछ अरसे के दौरान कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसने हमारी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ सपोर्ट दी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि डॉलर खुद वीक होता चला जा रहा है और डॉलर के मुकाबले में इसलिए बहुत ज्यादा हम तेजी से डिटीरियरेट नहीं कर रहे हमारी जो करेंसी है। दूसरी बात यह है कि हमने जो कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है पिछले कुछ अरसे के दौरान, उसकी पेमेंट भी जाहिर है डॉलर में आई है। लेकिन जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि कुछ अरसे के दौरान हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने जो रेमिटेंसेस भेजे हैं, जो ज़र मुबादला भेजा है, उसमें खासा इजाफा हुआ है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का खतरनाक हद तक सामना नहीं करना पड़ा। शुक्र है यार, हमारे जितने पाकिस्तानी भाई बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और ज्यादा से ज्यादा इधर डॉलर भेजने की तौफीक अता फरमाए। हमने तो करना कुछ नहीं, वो भेजते जाए हमें। चलो दूसरों से मांगने से अच्छा है चलो अपनों का बंदा तरला कर ले। कि तुम जिस हाइपर इन्फ्लेशन का जिक्र कर रहे हो, इसकी ज़ात में जो आज तक बदतरीन बहरान था ना, वो आया था हंगरी में 1946 में। उस वक्त हंगरी की इकोनॉमी की पता क्या हालत हो गई थी? क्या सर? यानी रोजाना वहां पे 207% महंगाई में इजाफा हो रहा था। यानी हर 13 घंटे बाद चीजों की जो कीमतें थी वो डबल हो जाती थी। और फिर हंगरी की जो हुकूमत थी उसको 100 क्विंटिलियन का नोट जारी करना पड़ा था। 100 क्विंटिलियन का। क्विंटिलियन क्विंटिलियन और मिलियन ट्रिलियन तो सुना, ये कौन सा बीच में से निकाल लिया? क्विंटिलियन। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इसमें 18 सिफर आते हैं। My God! एक नोट था, बहुत अच्छे। एक नोट पे यार 18 सिफर कैसे पूरे आ सकते हैं? 10 को ऊपर डाल देते होंगे, बाकी 8 सिफर पकड़ा देते होंगे। भाई जी ये साथ ले जाए, दुकानदार को जाकर देते होंगे, लो भाई जी ये 100 क्विंटिलियन का नोट है, आ लो बाकी 8 सिफर नाल मिला लो। एक मिनट ठहर, ये एक बीच में अड़ा हुआ था तागे के साथ। लो जी। यार जिम्बाब्वे में जो हाइपर इन्फ्लेशन की हालत हो गई थी उसका जिक्र तो हम हस्बे हाल में भी कर चुके हैं ना। $100 बिलियन का एक नोट जारी करना पड़ा था और $100 बिलियन से सिर्फ 3 अंडे आते थे वहां पे। मां सदके जाए 2.5 अरब का आमलेट खाते रहे लोग। हाय हाय हाय, इतना महंगा अंडा कुकड़ियों ने कारें रख ली थी उधर। उनका अंडा ही बड़ा महंगा बिकता था बाबूजी, और जो कुकड़ियां दिन में 2 अंडे देती थी उन्होंने तो मैंने सुना पराठो रखी हुई थी। कुकड़ शराबे पी के मस्त को करते फिर रहे थे। बहुत अमीर हो गई थी उधर की पोल्ट्री। नाज़रीन में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बजट में गरीब आदमी का हर मुमकिन अंदाज में ख्याल रखा गया है। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बयान। हाय 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 हाय, इतना ख्याल रखा है इन्होंने गरीब का, तो वाह 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 वाह। मेरी तो खुशी से आंखें सूज गई हैं यार। क्यों? उस दिन से मैं नुकरों में मुंह दे दे के हंस रहा हूं। बड़ा गरीब का ख्याल रखा है। गरीब तो हम लुडियां डाल रहे हैं कि यार इतना प्यार किया बजट में हमारे साथ। वही हम डर रहे थे बजट से। शेख साहब आप रोज चलो नासिब हफ्ते के हफ्ते जरूर बजट दिया करें, हमें नहीं पता। ये खुशियां कम से कम वीकली तो होनी चाहिए ना। देखना ये साल अब पूरा कौन टिके रोना पिटना। मेरा मतलब है लुडियां
بڑا ہی خیال کیا یار انہوں نے. دیکھو کیا خیال کیا ہے, فضول بولتے جا رہے ہیں. جس طرح پڑھی لکھی بیوی خیال کرتی ہے نا بمار خاوند کا, ایسے خیال کیا. پڑھی لکھی بیوی بڑا خیال کرتی ہے نا. جانو خبرداری, گوشت آپ کے لیے یار ہے, بوٹی چھوڑ دے, پیچھے کرے ہاتھ, چھوڑے. بریانی نہ کھائیں خدا کے لیے, ادھر مجھے دے دیں بس. آپ کا تو کوئی بھی نہیں سوچتا سوائے میرے. ہاتھ ہو گئی آپ والی. میں کہاں جاؤں گی اگر آپ نہ رہے تو, خدا کے لیے. آپ کا ہی تو میں نے سوچنا ہے, میں نے اور کس کا سوچا. نہ کریں. وہ چٹنی پکڑے اور یہ جو روٹیاں پڑی ہوئی ہیں نا نیچے, جو کل والی روٹیاں نا, اس میں سے ایک روٹیاں کھا لیں بس. ایک روٹیاں. ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اس سے معدے کی تبخیر ختم ہوتی ہے. بس روٹی کھا کے تو آپ آرام نہ کرنے بیٹھ جانا کہیں جا کے. بس ڈاکٹر نے کہا کام شام کرتے رہا کریں, وہاں سے کوچی اور ڈبا پکڑے اور سارا گھر سفیدی کریں, جائیں اٹھ جائیں بس. کہا یہ گورنمنٹ کی طرح بیوی بڑا خیال رکھتی ہے خامد کا. جانو آج 1 تاریخ ہے, میں ساتھ جاؤں گی بس. خبردار آپ پیسے لے کے سڑک پہ نکلے تو. حالات بڑے خراب ہے, سڑکوں پہ ڈاکو پھرتے ہیں, میں آپ کو پیسے لے کے نہیں سڑک پہ پھرنے دوں گی, یا مجھے دے دیں بس. میرا کیا خیر ہے, کوئی بات نہیں. مجھے کچھ ہو جائے آپ کو نہ ہو, بس تنہا ساری مجھے پکڑا. کراچی پولیس کا فی الفور وقوع پر پہنچنے کے لیے رسپانس ٹائم بہتر بنانے کے اقدامات کا فیصلہ. بہت اچھے. پہلے ہم کون سا لیٹ ہوتے ہیں, فوراً پہنچتے ہیں. جہاں کہیں واردات ہو فوراً پہنچتے ہیں. ہم تو ہر وقت تھانے کے ٹیلی فون کو دیکھتے رہتے ہیں, کب بڑی گھر نکلیں گے. ہمارے ذہن میں ہے کہ تھانے کے ٹیلی فون کی گھنٹی اور ایس ایچ او کی چپیڑ کبھی بھی بج سکتی ہے, فوراً بج سکتی ہے کسی وقت بھی. ایک دفعہ تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ہے, میں نے فون نہیں سنا, دوڑ پڑا. 6-7 میل دور جا کے میں نے اللہ دیتے کو فون کر کے پوچھا. میں نے کہا کس کا فون تھا؟ اس نے مجھے بتایا جی بیگم صاحبہ کا فون تھا. وہ میں نے کہا کوئی گل نہیں, شکر میں دوڑ پڑا ہوں. دیکھیں سائل کا, بیوی کا اور ایس پی کا فون آئے تو میں نہیں سنتا, دوڑ لگا لیتا ہوں. ہم کیوں نہیں پہنچتے واردات پہ؟ ہم تو فوراً پہنچتے ہیں. کئی دفعہ بھی ڈاکو نکلے نہیں ہوتے, فوراً پہنچ جاتے ہیں. ہمارے سامنے ڈاکو نکلتے ہیں, بلکہ آخری ڈاکو ہمیں بتا کے جاتا ہے, بھائی جی ہم سب نکل آئے ہیں, چلے جائیں اندر. بلکہ ایک ڈاکو تو اتنا اچھا تھا, مجھے کہہ کے گیا, چوری صاحب یہ دروازے کے ساتھ ہی 4 پائی کھڑی ہے, دھیان سے اندر جانا. اوئے بڑی زور سے پایا لگا ہے. اور میں نے کہا دفعہ ہو, مجھے چھوڑ, جلدی جاؤ جا کے ڈاکٹر سے پٹی کراؤ. اپنا خیال رکھا کرو, تمہاری وجہ سے ہی تو ہماری رونقیں لگی ہوئی ہیں. پھر بھی ہمیں کہتے ہیں ہم رسپانس نہیں دیتے. ایک دفعہ گھر میں چرگا کھا رہا تھا, چرگا. میں اسے بھی دیکھ ہی رہا تھا, اس کی گردن کی طرح, پیر کی طرح, گردن نظر نہیں آ رہی تھی. اور میں نے اللہ سے کہا, میں نے کہا چرگا لائے ہو یا کچھ کما لے آئے ہو؟ وہ گردن کی طرح اس کی. ایک دم گھنٹی بجی ہے فون کی. وہ فون سنا تو واردات کا فون. میں چرگا پکڑ کے دوڑا ہوں, سارے رستے ساتھ میں چرگا کھا رہا ہوں, ساتھ دوڑ رہا ہوں. شکر ہے جائے واردات تک پہنچتے پہنچتے چرگا ختم ہو گیا. ادھر پھر کھڑے ہو کے میں نے سگریٹ پیا. کھانے کے بعد سگریٹ پینا ضروری ہوتا ہے. 15-20 منٹ لگے ہوں گے, 25 منٹ لگے ہوں گے. اندر گیا ہوں میں, وہ کہتے ہیں بھائی جی ابھی نکل گئے ہیں ڈاکو. وہ میں نے کہا یہ جو ابھی نکل گئے ہیں ڈاکو تھے؟ خدا کا واسطے پہلے بتاؤ مجھے. وہ ایک بندے نے تو مجھ سے لائٹر بھی مانگا سگریٹ لگانے کے لیے. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ جو پولیس سے لائٹر مانگ رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. لوگ بھی تو تعامل نہیں نہ کرتے جی. بندہ پوچھے پولیس دروازے کے آگے آئی ہوئی ہے, باہر نکل کے بتائی دو بھائی جی ڈاکو میں اندر. جب نکل جاتے ہیں بعد میں بتاتے بھائی جی ڈاکا پہ گیا, ڈاکا پہ گیا, ڈاکا پہ گیا. ہم ہی رسپانس دیں, لوگوں کو بھی رسپانس دینا چاہیے. لوگ کیا رسپانس دیں؟ اور بھائی جی کئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں ٹکے کا رسپانس نہیں دیتے, ٹکے کا. خود رسپانس لینا پڑتا ہے. لمیا پاؤ پھر یہ رسپانس دیتے. پھر سارے آ جاتے, تایا بھی آ جاتے, بھائی جی رسپانس لے لو. ابا بھی آ جاتے, سارے نو تھوڑا کام کرو, رسپانس لے لو, تاری مہربانی, ساڈا منڈا چھڑ دو, رسپانس لے لو. گورنر پنجاب لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ پاکستان تعلیم کے میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ انکشاف کس نے کیا ہے؟ لطیف کھوسا صاحب. لطیف کھوسا صاحب جی. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. یار دیکھو کتنی بڑی بات کی ہے. 63 سال ہو گئے ہیں پاکستان بڑے ہوئے, پہلی دفعہ کسی نے یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا سے پاکستان تعلیم سے بہت پیچھے رہ گیا. ایویں نہیں ایسے انکشاف ہوتے.
सारी दुनिया फिरनी पड़ती है, फीता हाथ में पकड़ के इधर पेंसिल लगा के साथ कागज पकड़ा हो, नाप नाप के लिखना कि यहां से कितना पीछे रह गया, लिख यार 22 इंच, यहां से कितना पीछे रह गया, लिख भाई 28 इंच, यहां से कितना, ये तो गलाई हट्ठा है। बड़ा मुश्किल होता है नाप नाप के तीरा लिखाना, बायु लिखाना, कमर लिखाना, एवं नहीं सूट बनते। तुम कहते थे कि गवर्नर क्या काम करते हैं, सारा दिन शेर ही खुरकते रहते हैं, एवं इतना लंबा चौड़ा गवर्नर हाउस मान के बैठे हुए, पता चला क्या काम होता है? पता चला। कितनी गवर्नमेंटें आई हैं, कितने कमीशन बने हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ के कितने प्रोजेक्ट डिस्कस हुए, किसी ने ये बताया कि पाकिस्तान तालीम में कितना पीछे रह गया? वाह 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 यार। वैसे ये पहली दफा जो इंकशाफ हो गया ना, अब दूसरी दफा गवर्नर बना देंगे ना अगर खोसा साहब को, तो फिर बताएंगे ये फासला कैसे कम हो सकता। हाय हाय हाय, वाह खोसा साहब वाह। हजूर ऐसे ही नहीं इस तरह के इंकशाफात ये इनमें आते, सिर पे बड़ी तुप्पें पुआनी पड़ती। हाय हाय हाय। साइंस की जादूगरी, कुदरती हवा से चलने वाली घड़ी में फूंक मार के टाइम देखा जा सकता है। लो अब सुनाओ, कड़ी पे फूंक मारेंगे फिर टाइम बताएगी, और जिनके मुंह में दांत नहीं उनको तो ना टाइम का पता चला। अनसोना मुंह में दांत ना रहे तो फूंक ढीली हो जाती है। मैंने कई बुजुर्गों को देखा बेचारे मोमबत्ती पे लगे होते हैं, वो बुझने की बजाय और तेज हो रही होती। यार वैसे ये फूंक से चलने वाली कड़ी आ गई ना, तो मेरी तो इक्को फूंक से साल साल निकाला करेगी कड़ी। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, मैं तकब्बर नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने तो अपनी सालगिरह पे 55 मोमबत्तियां इक्को फूंक से बजाई हुई है। अपनी सालगिरह की 50? और क्या 50? नहीं, मेरा मतलब है कि 22 मोमबत्तियां। बड़े मुंह में तकब्बर वाली क्या बात है? बहुत अच्छे, तुझे अल्लाह ने दिया होता इतना बड़ा मुंह, फिर तुम्हें पता चलता कि क्या तकब्बर वाली बात है। तुम दफ्तर से हुए हो लेट, रोटियां तुम्हारे आगे पड़ी हो 4 और जल्दी खानी भी हो, फिर तुम्हें पता चले कि चारों लपेट के किस तरह मुंह की साइड में रखते हैं, और सालन वाला प्याला उठा के मुंह में डाला और सारे रास्ते चबाते चबाते पहुंच गए। मुझे तो फैसलाबाद वालों ने बुलाया करना, भाई जी हमारे घंटा घर को फूक मार दी। नाज़रीन, वक्फे के बाद भी खबरों पर तबसरे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। कई दफा तो मैं रोटी खुद खाता ही नहीं, मुंह खोल के खड़ा हो जाता हूँ, दूर से बच्चे मेरे मुंह में रोटियां यार जुनैद, ये जो इधर टेलीफोन एक्सचेंज वाले हैं ना यार, इनको समझाओ कुछ। क्या हो गया यार? ये मेरे घर से फोन आता है तो कह देते हैं जी कि रिकॉर्डिंग तो बड़ी देर की खत्म हो गई या प्रोग्राम की। जी साहब को क्या हम फोन मिलाएं? मैं घर जाता हूँ तो रट्टा पड़ जाता है कि रिकॉर्डिंग तो कब की खत्म हुई हुई है, आप किधर थे? तो आप रिकॉर्डिंग के बाद सीधा घर क्यों नहीं जाते? और रिकॉर्डिंग के बाद तो सीधा घर ही जाता हूँ मैं। अच्छा। अभी रिकॉर्डिंग जहाँ कर रहा होता तो बाहर से फोन पे कह देते हैं जी वो इधर नहीं है जी, वो तो रिकॉर्डिंग मका के चले गए हुए, पता नहीं कहाँ फिरते रहते हैं, आप इनको चेक ही नहीं करते, समझाते ही नहीं है। हद हो गई है यार, बंदा कह ही देता है कि जी अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो बड़े मसरूफ होते हैं यहाँ अभी नहीं आ सकते। घर जाते हुए थोड़ी देर हो ही जाती है, रास्ते में कोई मदारी हो रही होती है, बंदा मदारी इंजॉय करनी शुरू कर देता है। फिर मदारी कह देता है कि पाँव की मिट्टी ना छोड़ना। बंदा मदारी की सुने या बीवी की सुने? अजीजी साहब, अब आप भाभी से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे। हाँ जी, यूरोप ने एक ऐसा आला इजाद कर लिया। बहुत आला भाई, बहुत आला। ओए आला नहीं, एक आला इजाद हुआ है वहां पे, जिसके बाद शरीके हयात एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे। शाबाश यार, ये यूरोप वाले तो खाम खाई मेरे दुश्मन हुए। चलो तुम्हारे दुश्मन हर चीज अजीब अजीब बना रहे हैं, वो चीजें बना रहे हैं जिससे अजीजी बेचता हूँ। और तुम्हारी जान अपने दिल पे ले ले, तो वो उधर हजारों मील दूर बैठ के कोई चीज इजाद कर रहे हो, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आ ही जानी है ना। पहले मोबाइल जब आया था तो एक आधे बंदे नहीं खरीदा था, सारे देख रहे होते थे मोबाइल 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 फोन है, ये साथ लेके फिरते हैं। अब देखो मोबाइल के साथ क्या हो रही है। बात ये ठीक कर रहे हैं कि मोबाइल हर जगह पहुंच गए यार, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे मोबाइल है। दिखाओ जरा इसे मोबाइल का इस्तेमाल जो इंटरनेट पे मुझे दिखाया था। हाँ मैं दिखाती हूँ, ये लें जी।
یہ دیکھو یار تندوری تائی ہوئی ہے روٹی پاویں سڑ جاوے ہسبینڈ دی کال آئی ہوئی ایک اور تصویر دیکھیں عزیز صاحب ہیلو تندوری تائی ہوئی ہے کھوتے دا پاویں لک ٹوٹ جائے اساں کال ملائی ہوئی کتنا مطمئن ہو کہ وہ اپنے پچھلے بھائی کو فون کر رہا ہے تینوں کیا سی نا کھوتا ہی خرید لے اب پٹرول ختم ہو گیا نا موٹر سائیکل میں سے اگلے مہینے ہور ریٹ بڑھ جانا ہے ابھی بھی بھیج دو کھوتے سستے ہوئے ہیں خرید لو ٹھہرے ٹھہرے ابھی ایک اور تصویر عزیز صاحب دکھائیں جی یہ دکھائیں لیں اب سناؤ تندوری تائی ہوئی ہے فون ساڈا کان نہ لوے موٹر سائیکل فریزر تھلے آئی ہوئی حد ہو گئی ہے یار اب سناؤ تم جتنی تیز فون پھیلا اس دیکھنا آل لینے بھی پھیل جانا جو شریک حیات سے کوئی راز نہیں چھپا رہے گا عزیزہ میرے پاس ایک ویڈیو کلپ بھی ہے آپ اس پہ بھی تبصرہ کریں دکھائیں جناب میرے غموں میں اضافہ کریں اچھا یہ ویڈیو کلپ ہے جس میں ایک عربی گھوڑے پہ بیٹھنا چاہ رہا ہے دکھاؤ یار یہ لیں جی واہ جی واہ ٹونگلو اسے ہایا بایا یا اللہ خیر چڑھ گیا بھائی چڑھ گیا یا اللہ خیر بسم اللہ شال مار کے اوپر شال تو بازی نہیں رہی اللہ پھاڑ شاباش بھائی جی صرف آپ ہی نہیں کھجورے کھاتے گھوڑے بھی مربے کھاتے ہیں بہت اچھے اس بیچارے کا تو ہمارے حکمران والا صاحب ہوا ہے جو حالات پہ کاٹھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں اللہ نہ کرے اس طرح یار کہیں خود بھی اور حکومت بھی الٹی نہ جائے عزیز صاحب ایک اور ویڈیو ایک منٹ ٹھہر جاؤ تم کیا اس کو افسردہ قسم کی ویڈیوز دکھا رہے ہو اس کے مزاج کی کوئی دکھاؤں تمہیں تمہارے مطلب کی ایک ویڈیو دکھاؤ یہ لو یہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں ہو کے چلے مجبور ہمیں یاد رکھنا من موجی بابا جی تیری دنیا سے دور ہو کے چلے مجبور ہمیں یاد رکھنا جاؤ کہیں بھی صنم مجھے اتنی قسم ہمیں یاد رکھنا وہ تیری دنیا سے دور آئی بہارا تو تیرا ہی فتانہ سنائے گی ہمیں آئے گی بہارا تو تیرا ہی فتانہ سنائے گی ہمیں بے شک افسانہ سنا نہ جائے بابا جی کا مذاق نہ اڑاؤ تم یہ بابا جی پنڈ میں رہتے ہیں ادھر ہی کسی کی کھیتوں سے بدوانا مولیاں پوٹ کے کھا کے گزارا کرتے ہیں اور موج میں آئے ہوئے ہیں ان کو لاؤ ذرا شہر میں لانڈی کرنگی کے کسی فلیٹ میں گزارے 2 مہینے پھر یہ ادھر کسی چوک میں بیٹھ کے گایا کریں گے تیرے بجٹوں سے دور چلے ہو کے مجبور ہمیں معاف رکھنا مہنگائی یہ حیور پڑے بن سور ہمیں معاف رکھنا بھریں گے خزانے یہ سارے ہنسیانے نہ چھوڑیں گے ہمیں بجلی بھی چھینی نہ آٹا ہے نہ چینی نہ چھوڑیں گے ہمیں نہ چھوڑیں گے ہمیں یہ نہ چھوڑیں گے ہمیں خود کھائیں گے ضرور ہمیں دیں گے چور پور ہمیں معاف رکھنا بھائی جی سنا ہے پٹرول پھر بڑھ گیا ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یار جنید میری شکل کو ایس ایچ او سے ملتی ہے کیوں کل مجھے ایک اماں جی کا فون آیا بہن ہماری کا بیٹی ہماری کا فون پہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایج کتنی تھی بہرحال مجھے کہتی ہیں کہ آئی جی میں نے کہا جی جناب یہ محلے میں چور پھر رہے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے کہا جی میں جناب چوکی دار ہوں یا میں کو ایس ایچ او ہوں مجھے بتائیں تو صحیح
نہ ایس ایچ او نہیں ہو یا چوکیدار نہیں ہو تو تمہیں بتائیں نا پروگرام کس لیے کرتے ہو. میں سمجھ گیا, میں نے کہا یہ پروگرام میں کچھ کہلوانا چاہ رہی ہوں. میں کہا حکم کریں ماں جی, حکم کریں حضور. مجھے کہتی ہیں کہ 3-4 وارداتیں ایک دن میں ہو چکی ہیں. ادھر جو بھی والیاں وولیاں سونے کی پہن کے یا چوڑیاں پہن کے نکلتا ہے, لٹکے آتے ہیں 2-3 میں منڈے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, پستول انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, وہ پستول دکھا کے اتار کے لے جاتے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی غیر علاقہ ہے. پہلے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا فکر نہ کریں, میں نبڑ لیتا ہوں ڈاکوؤں سے. پھر مجھے ایک دم یاد آیا کہ ان کے پاس تو پستول بھی ہوتا ہے. فٹافٹ میں نے کہہ دیا, میں نے کہا ماں جی آپ فکر نہ کریں, میں پا جنید سے بات کروں گا, خدا حافظ. تو بند کر دیا. پا جنید ڈی اے جی لگا ہوا یار, مگر تم ایک صحافی انسان ہوئے ہو, 10 روپے کا اخبار لیں, بیچ میں 10 کروڑ کے ڈاکے لکھے ہوتے ہیں. کچھ تو یار سوچو خدا کے واسطے, ایسے تو نہ کرو. بہت بری حالت ہے, پورے ملک میں بہت بری حالت ہے. بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل سرے سے غائب ہیں. یعنی پہلے آپ آج سے 5-10 سال پہلے دیکھو تو آپ کسی کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے کہ جی فلاں کے دوست کے ہاں ڈکیتی ہوگی, فلاں رشتہ دار کیا. آج کل آپ کو دوسرا شخص ایسا ملتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کی واردات ہوئی ہوتی ہے. یار اتنی تیزی ہے اس کاروبار میں, لٹ لٹا کے کو پتل کی والیاں پہن کے نکلے تو ڈاکو فرض سمجھتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں بہن جی سونے کی ہیں یا پتل کی. وہ اگر کہہ دے پتل کی ہیں تو چلے جاتی ہیں, اگر سونے کی کہہ دے تو پھر نہیں جاتے. نہیں واقعی یار, آن دا سیریس نوٹ, واقعی اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی توقع جو ہے وہ ابس ہے, چھوڑ دو اس کو. لیکن اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں خود کیسے بچنا ہے, یعنی اپنا بچاؤ کیسے کرنا. خود کیسے بچیں جی, خواتین بیچاری کنوں پہ ہاتھ رکھ کے پھرے. نہیں مطلب بہت سارے جو احتیاط کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے کرنے چاہیے. اس میں میرے ذہن میں جو اہم ترین جو اس وقت اپنی حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے, میں اینڈ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ بلا ضرورت, بہت میں یعنی خواتین سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلا ضرورت زیور کا استعمال نہ کریں, یا کم سے کم کریں. باہر جب آپ زیور پہن کے جاتے ہیں تو آپ مطلب یہ اصولی طور کیا مطلب ایک چوڑی پہن لیں اور ایک والی پہن نہیں, میرے مطلب ہے شادی بیاہ کے فنکشنز ہیں, اور اگر کسی فنکشن میں جانا ہے جہاں پر زیور پہننا ضروری ہے تو ضرور پہن لیں. لیکن جہاں تک ایوائڈ کیا جا سکتا ہے وہ ضرور زیور کو ایوائڈ کریں. مطلب صبح کی سیر کے لیے جا رہی ہیں خواتین, اس وقت زیور پہننا کیوں ضروری ہے؟ ایوائڈ کر سکتے ہیں نا. میں ضرور میری بات سن لو, ضرور مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں وہ موجود ہے کہ یہ کیا بات ہے, ہمیں زیور پہننے سے روکا جا رہا ہے. لیکن ہم یعنی معمولی حالات سے نہیں گزر رہے, ہم غیر معمولی حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. یعنی ڈکیتی کی وارداتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. میں جیسے ہم شروع میں کہہ چکے, ہر شخص کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے. تو اس ضمن میں یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے وہاں اس حد تک ضرور احتیاط برتنی چاہیے. یار صبح کی سیر میں دیکھو, اگر بٹ صاحب کی بیگم نے پہنا ہوا یہ تو ملک صاحب کی بیگم کیوں نہ پہنے گی؟ بس یہ پرابلم. اگر شیخ صاحب کی بیوی نے پہنا ہوا تو پھر جناب چٹھا صاحب کی بیوی کو کیا ہے؟ یہ اصل میں پرابلم یہی ہے نا. ہمیں صرف میرے خیال سے پارٹس میں جانے سے ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے اس طرح زیور شیور پہن کر. ہمیں مارکیٹ میں جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے خواتین جاتی ہیں تب بھی ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ غلط بات آپ لوگ کر رہے ہیں. اب ننان کے ساتھ اگر جا رہی ہے پرجائی تو ننان نے پہلی ہوئی ہیں والیاں تو پرجائی کیوں نہ پہنے گی؟ استغفر اللہ عزیز صاحب, اسی لیے تو پھر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو صرف اتنے پیسے آپ اپنے ہینڈ بیگ میں یا اپنے ساتھ کیری کریں جتنے آپ کو ضرورت ہے. اس وقت بھی آپ شو آف کرنے کی کوشش نہ کریں, حد الوسع کوشش کریں, اوائڈ کریں آپ ان معاملات کو. صرف عورتوں تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے, مردوں کے بارے میں بھی بات کی جانی چاہیے. یعنی مردوں میں یہ ہے کہ قیمتی سے قیمتی موبائل آپ اس طرح کی جگہ پر یا ایسے اوقات میں لے کے باہر نکلتے ہیں جہاں پر آپ کو یعنی 100 میں سے آپ کو 50% اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل نہیں ہوگا. یار اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اب تو ایسے ہوتا ہے کہ موبائل آپ نے ساتھ والی سیٹ پہ رکھا ہوا ہے نا, تو یہ مانگنے والے ہار بیچنے والے بڑے آرام سے دروازہ کھول کے موبائل اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. یار ایک بندے نے گاڑی کھڑی کر کے ایک بندے سے پتہ ہی پوچھا بس کہ یار فلان جگہ کہاں ہے. وہ جس سے پوچھا تھا اس نے سر اندر گھسایا گاڑی کے, پائی جی کی کیا ہے یہ, اور ڈیش بورڈ پہ پڑا ہوا موبائل اٹھا کے دوڑ گیا. اس نے پیچھے سے کہا کہ نہیں یہ نہیں پوچھا میں نے, یہ واپس دے دو. اس نے کہا جا کام کر, چلو دوڑو. نہیں واقعی ہم جو بات کر رہے ہیں یا ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یا یہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی بات کر رہے ہیں,
न्यू यॉर्क 80s में अपने जो वर्स्ट दौर से गुजर रहा था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जब बहुत ज्यादा नकबजानी की राजधानी के वारदातें हो रही थी, उस वक्त गवर्नमेंट ने अपील की थी अपने शहरियों से कि आप एक मुकर्ररा हद से ज्यादा रकम या कीमती अशिया अपने साथ लेकर ना चलें। अच्छा जी, अमेरिका में? हाँ, और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि रकम ना होने की बुनियाद पर डाकू जो थे, नकबजान जो थे, वो मुश्तिल हो जाते थे और वो कत्ल कर देते थे। फिर हुकूमत ने ये अपील की कि आप कम से कम इतने पैसे जरूर रखें जिससे आपका नुकसान भी ना हो और जो डाकू है या जो राजन है वो मुश्तिल भी ना हो, आप उसके हवाले कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे जरूर। सही बात है, डाकू भी हर घर से किराया खर्च के आया होता है। पल्ले से डकैतियां करना तो कोई अकल वाली बात नहीं है ना, उसको किराया तो उसका देंगे, लाओ भाई जी आपके इतने डॉलर लगे हैं, 10 डॉलर लगे हैं, 15, ये पकड़े खजावे। कराची में तो अब ये बिल्कुल आम रिवाज हो चुका है कि हर शख्स ने अपने पास 2 मोबाइल रखे हुए, एक उसका बेशकीमत कीमती मोबाइल है और दूसरा बिल्कुल सस्ता सा जो वो दफ्तर से घर जाते हुए, घर से दफ्तर जाते हुए अपने पास रखता है, दूसरा घर में ही ऑफिस के अंदर रखता है। नहीं, वैसे ये बात पाज जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है। कराची मेरे कई ने 2 मोबाइल रखे हुए थे, मैंने कहा 2 क्यों रखे हुए हैं? कहता है भाईजान ये एक नजदीक का है, एक दूर का है। ये मोबाइल है क्या है ना क्या? और मैंने उससे पूछा ना, वो कहता भाई जी ये नजदीक का वो है जो अपने पास ही रखना है, अच्छा। ये दूर वाला जो है ये डाकू ले सकता है। नाज़रीन में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, पहला SMS हमें मौसूल हुआ है रावलपिंडी से। आयशा जुनैद लिखती हैं, मेरा नाजिया, जुनैद साहब और अजीजी से सवाल है, मगर शर्त यह है कि बताना सच है। सवाल ये है कि आप तीनों घर में फारिग औकात में क्या करते हैं? फंस गए हो ना, बताओ ये सब बताना सच है आप। मुझे तो फारिग टाइम मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। शाबाश, ये क्या उधर अखबार के दफ्तर से अंदर शो के बाद को लूमें भी लगाई हुई हैं? तो बच्चों के साथ रहता हूँ और क्या करता हूँ? बताओ ना, करते क्या? बच्चों के साथ रहता हूँ क्या? अच्छा, मुझसे सिर्फ पूछा, तुमसे नहीं पूछा, तुम बताओ। मेरा तो क्लियर है, बबांगे दोहल में बताता हूँ कि घर के कामकाज करते हैं। अच्छा, अगर घर के कामकाज से जो फुर्सत मिलती है फिर क्या करते हो? जब फुर्सत मिलती है तो उस वक्त फिर बाकी काम घर के कर लेता हूँ। अच्छा जुनैद साहब, आप क्या करते हैं फारिग औकात में? इसको छोड़ो, तुम दानिशवर तो पागल होते हैं, बैठे वेले सोचते रहते हैं। तुम जरा बताओ ना, तुम फारिग औकात में क्या करती हो? अच्छा जी, मैं फारिग औकात में घर वालों के साथ टाइम गुजारती हूँ, खाना शाना पका लेती हूँ और दोस्तों को टाइम देती हूँ। टाइम गुजारती हूँ, ये क्या फिक्र है? इसकी नहीं मुझे समझ आई। को घर वाले तुम्हारे चन्न पे रहते हैं? नहीं, घर में होते हैं तो घर वालों के साथ ही टाइम गुजर रहा होता है। काम क्या करती हो? घर के काम करती हूँ ना, जो लड़कियां करती हैं, खाना पकाते हैं, घर संभालना, कोई 100 चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। आशा आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ ये सच बोलने वाला शख्स। मैं भी सच ही बोल रही हूँ वैसे। ये दोनों जो आपको पता ही है पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए पढ़ा लिखा बंदा ये घट ही सच बोलता था। अच्छा जी, हाजरा और दाऊद डेनमार्क से लिखते हैं, सलाम टू ऑल। अजीजी और जुनैद अंकल और नाजिया आपी, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत मजे का है और अजीजी की एल्बम की तो क्या ही बात है। हम अजीजी अंकल से पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैमरा कहाँ से लिया जो लोगों की ऐसी मजे मजे की पिक्चर्स और वीडियो बनाता है? क्या हमें भी ऐसा कैमरा मिल सकता है? ये जो कंपनी है ना जी, जिसने ये कैमरा बनाया, उसने एक कैमरा बना के तो फिर जो कि मैंने खरीदा था और मैंने भाषा करके सस्ता करा लिया था, उनका नुकसान हो गया, फिर वो कंपनी बंद हो गई। इसलिए ये कैमरा सिर्फ एक ही और मेरे पास है। बस दुआ किया करें मेरे कैमरे के लिए कि अल्लाह इसे कड़ेच कड़ेच करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी, अगला SMS हमें जावेद काकर ने कोयटा से लिखा है। कहते हैं, अजीजी भाई, मैंने बैंक से गाड़ी किस्तों पर ली थी, महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी कि गाड़ी वापस करना पड़ी। अब मैं गाहक हूं आपके स्कूटर का, किस्त बना लें 5 रुपए रोजाना। अभी तो आप जवान हैं, बुढ़ापे तक सारे पैसे अदा कर दूंगा, बताएं कब लेने आऊं स्कूटर? 5 रुपए या ना किस्त यार, ये स्कूटर खरीदना है या कुकड़ खरीदना है आपने? मेरे स्कूटर को तो भाई साहब ने बिल्कुल मरूंडा ही समझ लिया है। स्कूटर आपको दे दूं जनाब तो मैं क्या 50cc बतख रख लूं जनाब? मैंने भी आना जाना होता है हजूर। आपको अल्लाह ताला और ज्यादा दे और आपको अल्लाह तौफीक दे गड्डी रखने की, मैं नहीं दे सकता स्कूटर। यार इतने मान से उन्होंने फरमाइश की है, मान लो तुम्हारा क्या जाता है? यार इतना ही मान से कर रहे हैं तो तुम अपनी गड्डी दे दो।
لیکن ان کو تو آپ کا اسکوٹر چاہیے عزیزی صاحب. اور اسکوٹر تو ٹھیک ہے مگر وہ 5 روپے قسط کٹ ہے. اچھا آپ قسط 5 روپے کر لیں مگر میں آپ کی پرجائی سے پوچھ لوں چونکہ آدھا اسکوٹر پچھلی سیٹ تک اس کا ہوتا ہے. اچھا جی, نوید شیخ کراچی سے لکھتے ہیں جنید صاحب, ناجی اور عزیزی کو ڈھیروں دعائیں اور سلام. بہت مہربانی جناب, وعلیکم السلام. جنید صاحب آپ کی اور عزیزی کی جوڑی اچھی بن گئی ہے. اللہ خیر کرے, کہیں یہ نہ اب کہہ دیں کہ جوڑی دا لینا کی جاتے ہیں نا بکرے کی منڈی عید والے دن, جوڑی دا کی لینا ہی. وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تب جوڑی کہتے ہیں, ہم دونوں ایک جیسے ہیں. نہیں صحیح بات ہے, ایک بہترین کجلے بکرے کے ساتھ ہم دیسی دمبا کہاں سے خرید لیں. جنید صاحب آپ بھی برجستہ جواب دے دیتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ دانشوری کے پیچھے معاملہ کوئی اور ہے؟ اللہ رحمت کرے, یہ پہلا بندہ ہے جس نے اس شخص کو بوجھ لیا. بھائی جی میں تو کئی دفعہ اس کے پیچھے بھی کیا ہوں چوری چوری کے, کسی برات کے آگے گاڑی کھڑی کر کے باہر نکل کے مانگتا تو نہیں. واہ جی واہ, کیا ناک بتندیش لاڑا ہے. لاڑے کا منہ تو دیکھیں جیسے ہنگری کا 100 کوئنٹیلین نوٹ ہوتا ہے. ہائے ہائے, جیسے مسئلہ فیسا غورس ہوتا ہے, جیسے ڈپٹی چرچل ہوتا ہے. کیا فضول باتیں کر. ظاہر ہے کہ دانشور ایسی جگتیں لگائے گا نا. ہائے ہائے, لاڑے کا منہ تو دیکھو جیسے پاکستان کی فنانشل پوزیشن ہوتی ہے. آہا ویل ویل, منڈے دے پیو دے نا دی ویل, خوش رہے اور خوش رکھیں. فضول بس کرو. اچھا جی, طارق شمشیر جنگ سے لکھتے ہیں سب کو سلام اور شاندار بجٹ مبارک. وعلیکم السلام, اور یہ دوسری بات آپ نے غلطی کی. اچھا لکھتے ہیں عزیزی صاحب اب یہ فارمولا ذرا حل کر کے بتا دیں. جی کون سا فارمولا جی؟ مہنگی بجلی پلس لوڈ شیڈنگ پلس شدید گرمی از ایکول ٹو واٹ؟ پت. پی آئی ٹی پت. یہ پی آئی ٹی جو ہے یہ ٹی چھوٹی رکھنی ہے کیونکہ پت بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے. اچھا جی, اگلی میل ہے السلام علیکم, یور پروگرام از ریئلی اے ہیوج ہٹ. تھینک یو تھینک یو. It's very popular in Pakistanis living in Kuwait. اوکے اوکے, ساتھ ساتھ بولتے رہتے ہیں, پھر ایک ایک لفظ بولنا پڑتا ہے. اچھا زیادہ دیر کے بعد پھر بولے تو بڑے لمبے فقرے بولنے پڑتے ہیں, وہ مشکل پڑتا ہے. My name is Tehzeeb and I am regular viewer of Hasbe Hal. Good name. I always wanted to mail you some of funny pictures so that Ajiji could comment, but I could not think of something appropriate. I am sending you some pics for Azizi. Keep it up the good work. وہی ہے نا, اب یاد انگریزی سن لی ہے تو میں اتر گیا ہوں. انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے, اس پہ آپ کے کمنٹس چاہیے انہیں. Yes, I know what is he saying. Yes, yes, yes. But I tell you about your picture after. Where is picture? Let me show you. Show me please. یہ لیں جی. Good train, good train. Oh, like a fish. Yep. یہ اگلی دیکھیں, یہ امریکن ٹرین ہے. Oh, good. Like a بطخ. اور یہ بطخ white. اب یہ اگلی دیکھیں عزیز صاحب, یہ ہے انڈین. یا اللہ خیر. اور اب ہے پاکستانی ٹرین, ذرا غور سے دیکھنا. یہ لیں. Oh, house full of تھا. کیا بات ہے, دیکھو یہ ٹرین نظر ہی نہیں آ رہی. پوری دنیا پہ بندے ٹرین کے نیچے آتے ہیں, ادھر دیکھو یہ ٹرین بندوں کے نیچے آ رہی. تھینک یو مائی فرینڈ, تھینک یو فار دیز پکچرز. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. یار دیکھو میں نے کتنی انگریزی بولی ہے. اوف اوف. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ.